شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہمیشہ رحم کرتا ہے اور جس کی دنیا ہمارے جانے کے بعد بھی آباد رہے گی اور ہم سے پہلے بھی اسی طرح یہ دنیا چلتی آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان تیسری دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ تو تیسری دنیا کے ایک اہم ملک نے واقعہ ہی یہ ثابت کیا کہ وہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور ہم سارے مراحل سے گزر کر ایک بڑی اہم مقام پر پہنچے، مگر ہمیں بار بار جس طرح ایک چونٹی اور بادشاہ کا قصہ ہے کہ جب بادشاہ اپنی عوام سے یا اپنے دشمن سے تنگ آ کر غار میں تھا تو ایک چونٹی بار بار پر چڑھنے کی کوشش کرتی اور نیچے گر جاتی۔ اسی طرح ہمارے پاکستان کو بھی نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے کہ کچھ لوگ اس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کی ضد اور ان کی انا کی وجہ سے جو آج ہم تیسری دنیا میں ایک مقام رکھتے تھے، گزشتہ 20 سے 25 سالوں میں ہم تیسری دنیا میں ایک چوتھی دنیا بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ آج ہم چوتھی دنیا میں بالکل اکیلے ہی دن دناتے پھر رہے ہیں، مگر ہماری کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ابھی چند روز پہلے جو نگران حکمران آئے ہیں، حکومت بنائی گئی ہے، ظاہر ہے بیچارے نگران تو ابھی نئے نئے آئے ہیں، انتظامات کرنے والے اور ہیں، اور انتقال اقتدار جو مہیا کرنے والے ہیں، ٹرانسفر کرنے والے ہیں، وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ ابھی 16 ماہ پہلے بڑی آؤ بھگت تھی جناب بلاول صاحب کی، تو آخر میں جاتے ہوئے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم نے تقریباً 60 سفارتکاروں کو باقاعدہ دعوت دی تھی اور 60 میں سے کو 20-25 کی منت سماجت بھی کی تھی کہ آپ ضرور آئیے گا۔ بس درخواست کی تھی، منت سماجت کا مطلب ریکویسٹ کی تھی، مگر آپ دیکھ لیں جو نگران کابینہ نے حلف اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ غالب نے کہا تھا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ہیں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر غور کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ کل تک جنرل باجوہ صاحب کی توتی بولتی تھی اور آج جنرل ہمارے عاصم صاحب ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور وہ گھر جا رہے تھے کہ اچانک اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر کے انہیں ہمارا آرمی چیف بنایا ہے۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، بہت خوشی ہے کہ ایک حافظ قرآن بھی ہمارا آرمی چیف بنا ہے، مگر انہی سے یہ گزارش ہے کہ وہ سارے مسئلے کو غور سے ایک دفعہ ریویو ضرور کر لے کہ ہماری جو جگ ہنسائی پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے اور جو ہمارے انٹرنل حالات ہیں، اور بالخصوص آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آٹا سکیم تھی اور جو موٹر وے 16 ماہ کے اندر کنٹریکٹ ہوئے، ان کے اندر کتنی بددیانتی ہوئی ہے اور تقریباً 52 ارب کا ایک قوم کو نیا چونا لگایا گیا ہے۔ سننے میں تو یہ آیا ہے بلکہ وہ اخبار جو عمران خان کے خلاف صبح سے شام تک 10 سے 12 خبریں ٹیبل سٹوری کے طور پر پیش کرتا تھا جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی، اسی اخبار نے لکھا ہے کہ ایف آئی اے صاحبہ نے، ایف آئی اے کو میں صاحبہ کہتا ہوں کیونکہ ان کا ابھی تک کوئی شوہر کا پتہ نہیں چلا کہ ایف آئی اے کا شوہر کون ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ نئے جو مقدمات یا نئی انکوائری شروع کی ہے،
تو امید ہے کہ یہ انکوائری ضرور ہوگی، کیونکہ اس انکوائری کے جو بہت اچھے گواہ ہیں نا، وہ بڑے زبردست آدمی ہیں میرے، وہ ویسے دوست ہیں شاہد خاقان عباسی، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ تھوڑا کام بھی کیا ہے 4 5 سال 6 سال پہلے، جب وہ وزیر پیٹرولیم سم تھنگ گیس جو بھی تھے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے نا 16 ماہ کے اندر، کہ آٹا کے اندر فراڈ ہو رہا ہے، اور جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی تھی یہ بڑی بددیانت اور بہت ہی بھیانک اسمبلی تھی۔ بہت زبردست شاہد خاقان عباسی صاحب، جتنا بڑا آپ کا قد ہے نا، آپ نے اس سے بھی بڑی بات کر دی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ نے بہت سچ بولا ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ باقی رہی بات کہ میاں صاحب نے پاکستان جانا ہے، ضرور جائیں، ہم تو کہتے ہیں آج ہی جائیں، مڈ سپٹمبر میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا اپنا ملک ہے، آپ کا اپنا جاتی عمرہ ہے، آپ کے اپنے ماڈل ٹاؤن میں گھر ہیں، آپ کے اپنے وہاں بزنسز ہیں، گو کہ آپ نے اپنے بزنس کا 80% جو پیسہ ہے وہ سارا بیرون ملک ٹرانسفر کر لیا ہوا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ دوستو اور میرے ناظرین، کہ یہ جو والیوم 10 ہے اس کے بارے میں بڑی پوسٹیں لگا کرتی تھی، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں وہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے والیوم 10 کا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بری خبریں یہ بھی ہیں، اب بری خبریں ہم کہہ تو دیتے ہیں مگر ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ضمانت ہے، مریم صاحبہ کی ضمانت ہے، اسی طرح احد چیمہ صاحب جو ایک مقدمات میں تھے اور 800 ارب کے ایک کیس میں تھے، اس کے باوجود اس حکومت نے بضد، یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے بضد جو ہے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ اسی طرح توقیر شاہ صاحب جو ابھی پرنسپل جو سیکٹری ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ کرپشن کے کیسز ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بنے ہیں، سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کی بھی کوئی انکوائری ابھی نیب نے بند کی ہے، اور بس یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ گیم جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو اچھی خبریں ضرور دیتے رہیں گے، اور آخر میں یہ میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن کے بارے میں کہا ہے، اور جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، اور جو انجینئر جو ہمارے اس کے توانائی کے وزیر ہیں خرم دستگیر صاحب، انہوں نے جو کہا ہے، اور جو فیصل کنڈی صاحب نے کہا ہے، اور اسی طرح جو حلقہ بندیوں کو انہوں نے، جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اس کو رد کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ سارے بیانات سچے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ تو پھنس گئی ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیاستدانوں کے اندر، جو میں نے پہلے ایک ولاگ کیا تھا تقریباً 3 ماہ پہلے، کہ اگلے الیکشن سے پہلے ایک پولیٹیکل ریکنسلیشن ہوگا، اور وہ ضرور ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے آس پاس ضرور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ پاکستان سے بڑی بری خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو مساجد کمیٹیاں بنائیں، اور جتنے بھی فرقے ہیں، مسجدیں ہیں، جو کچھ بھی وہاں چل رہا ہے، لاؤڈ سپیکر ہیں، وہاں اعلان کریں، اور ایسے ضرورت مندوں کا آپس میں مل کر خیال کریں، تاکہ لوگ خودکشی سے بچ جائیں اور لوگ اپنی زندگی کا کم از کم بنیادی گزارا تو کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ آصف سلیم مٹھا پھر ملے گا ایک بریک کے بعد۔